میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ آج ایک طبقہ ہے جو خدا جانے کیسے یزید کا ہمدرد پیدا ہو گیا ہے، اور وہ طرح طرح کی باتیں یزید کی حمایت میں کرتا ہے اور طرح طرح کی احادیث کے غلط تراجم اور اس کی غلط مفاہیم پیش کر کے بھولے بھالے لوگوں کو بہکانے کی اور ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات تو یزید کے حوالے سے یہ کہی جاتی ہے کہ میدان کربلا میں جہاں امام حسین علی جدی وعلی السلام کی شہادت ہوئی، اس میدان کے اندر یزید موجود نہیں تھا، اس لیے امام علی مقام کی شہادت کا جو الزام یزید پر ہے وہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانا جائے یا من گھڑت حدیث کی ترجمانی کرنے والوں کی باتیں مانی جائے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں پر گناہ ہو رہا ہو، برائی ہو رہی ہو، اگر کوئی انسان وہاں موجود ہے اور اس گناہ کو وہ دل سے برا جانتا ہے، تو اگرچہ وہ گناہ کی جگہ پر موجود ہے لیکن وہ گناہ سے متفق نہیں ہے اور وہ گناہ کو برا جانتا ہے، تو موجود ہونے کے باوجود بھی وہ اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہے۔ اور کہیں پر اگر جرم اور گناہ ہو رہا ہو اور وہ انسان اس کی موجود نہ ہونے کی بنیاد پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے، اس لیے کہ وہ دل سے اس گناہ کی تائید کر رہا ہے، تو دل سے تائید کرنے کی بنیاد پر وہ بندہ گناہ کے اندر شریک مانا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ابن کثیر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، میدان کربلا کے اندر تو سانحہ جب یزید نے بھی مقام دی علیہ السلام کی بیعت کے حوالے سے ولید کو حکم دیا کہ ولید جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا اس کو حکم دیا کہ تم حسین ابن علی کو، عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن عمر کو، ان تینوں کو بلانا اور بلانے کے بعد میری بیعت طلب کرنا۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ میرے نام پر تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو ان تینوں کو وہیں پر قتل کر دینا۔ آپ غور فرمائیں، امام حسین کے قتل کا منصوبہ تو پہلے ہی بن چکا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور میدان کربلا کے اندر جو سانحہ پیش آیا وہ یزید کے حکم سے پیش آیا، ورنہ ابن زیاد وغیرہ میں کب مجال تھی کہ وہ یزید کے حکم کے بغیر یہ کام انجام دیتے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قیدی پکڑ لیا جاتا اور کسی بندے کو قید کر لیا جاتا تو پہلے یزید کو خط لکھا جاتا، جب تک کہ یزید کا حکم نامہ نہیں آتا اس قیدی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جاتا۔ اس طرح سے یزید کے حکم سے سارا کام جو ہے وہ انجام دیا گیا، اور صرف یزید نے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام اور ان کے خانوادے کا قتل نہیں کروایا، بلکہ اس سے بڑا جو اس کا جرم ہے، اگر اس کے اشعار کو اس نے قصیدہ لکھا ہے جس کو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شور آفاق تفسیر مظہری کے اندر نقل فرمایا ہے، اس کے بعد تذکرۃ الخواص کے اندر بھی اس کے قصیدے کو نقل کیا گیا ہے، اس کے بعد اشعار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائے ہیں، اس کے بعد اشعار شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اس کا قصیدہ جو ہے وہ اتنا مشہور ہے اور اس کے اشعار ایسے ملعون ہیں کہ تمام ائمہ نے جہاں جہاں پر مناسب سمجھا وہاں اس کے اشعار کو نقل کیا۔ اب میں اس کے اشعار کو آپ کے سامنے
سامنے اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں اور آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یزید جو پلید تھا، جو لعنتی اور ملعون تھا، اس کے بارے میں صرف اہل سنت کا نہیں بلکہ علماء اہل حدیث کا موقف بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ پتا چلے کہ یزید کے ملعون ہونے پر صرف اہل سنت کے علماء نے قلم نہیں اٹھایا بلکہ غیر مقلدین کے جو اکابرین کہلانے والے ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ یزید بدترین ملعون انسان تھا۔ آئیے پہلے یزید کا انداز دیکھیں۔ اللہ اکبر! اگر امام حسین سے لوگوں کو دلچسپی نہیں، امام علی مقام سے اگر بدعقیدوں کو محبت نہیں، تو کم سے کم ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ سے تو وہ محبت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت پر تمام مکاتب فکر کے لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شان وہ ہے، جب آپ پر الزام لگایا گیا تو اللہ نے آپ کی شان میں سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی، جس کو امام اہل سنت نے یوں بیان فرمایا، شمع دل مشکات تنسینا زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، امہات المومنین نے، امہات المومنین کے اندر یہ شرف کسی ام المومنین کو حاصل نہیں ہے جو سعادت ماں عائشہ کو حاصل ہے کہ جناب عائشہ کے بستر پر میرے آقا آرام فرما ہوتے اور قرآن عائشہ کے بستر پہ نازل ہوتا۔ بستر عائشہ کی شان کیا ہے؟ ارے جہاں توریت نازل ہوتی ہے وہ مقام مقدس ہوتا ہے، تو جس عائشہ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو، کیا وہ کوہ طور سے افضل نہیں؟ کیا وہ کوہ طور سے اعلیٰ نہیں؟ کیا وہ کوہ طور سے اشرف نہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی شور آفاق کتاب المدارج النبوہ کے پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ یزید یہ کہتا تھا، یزید کا کہنا یہ تھا، اگر مجھے موقع ملے گا تو میں عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کروں گا اور عائشہ کو اپنی دلہن بناؤں گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج حدیث کا نام لے کر اٹھنے والے کیا وہ یہ حدیث نہیں جانتے کہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات جو ہے وہ بیوہ نہیں ہے بلکہ وہ حضور کی بیویاں ہیں، وہ قیامت تک کے مومنین کی مائیں ہیں۔ اب نبی کی ازواج کے ساتھ قیامت تک کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، ہماری ماں جتنی معتبر، ہماری ماں جتنی مقدس نہیں، اس سے زیادہ رسول کی بیویاں مقدس ہے۔ لیکن یزید پلید نے جو کہا، اور حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ یزید پلید جو ہے ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کی باتیں کرتا تھا۔ آپ غور فرمائیں، جو ام المومنین کے ساتھ نکاح کی باتیں کرتا ہو وہ کتنا پلید ہوگا، وہ کتنا خبیث ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یزید کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ یزید کہتا ہے، اگر محمدی بن کر شراب پینے کی اجازت نہیں تو نصرانی بن کر شراب پی لیا کرو، اگر محمد عربی کی امت میں رہ کر شراب پینے کی اجازت نہیں تو عیسائی بن کر کے شراب پی لیا کرو۔ اور اس کے بعد ایک دل کو دہلا دینے والا شعر، اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد عربی پر نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ محمد عربی پر کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ محمد عربی پر کوئی وحی آئی ہے۔ اللہ اکبر! اس کا انداز تو دیکھیں، وہ ظالم نے شعر میں کہا ہے نہ ان پر کوئی وحی اتری، نہ ان پر کوئی فرشتہ آیا، نہ ان پر کوئی خبر آئی۔ محمد نے تو معاذ اللہ ڈھونگ رچایا ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ نبوت کا ڈھونگ صرف حکومت کو حاصل کرنے کے لیے رچایا گیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کلمہ پڑھنے والے نام نہاد یزید کے تائید کرنے والوں سے اور ان کے حمایتیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، جو رسول اللہ کو معاذ اللہ ڈھونگی کہے اور حکومت کی لالچ میں ڈھونگ رچانے والا کہے، کیا وہ بندہ جنتی ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے رحم اللہ کہنے کی کوئی گنجائش ہے؟ اگر امام کی شہادت صرف اس کے سر پر نہیں ہے، امام کی شہادت کے ساتھ ساتھ اس بدترین انسان کا یہ جرم ہے کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت کا انکار بھی کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس نے ڈھونگی کہا ہے. آپ غور تو فرمائے یہ کتنے بدترین الفاظ ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے گئے ہیں. معاذ اللہ ایک کھلا ہوا کافر بھی ایسے الفاظ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں کہتا, لیکن یزید نے ایسے اشعار کہے ہیں جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس نے انگلی کھڑی کی ہے, اس نے انگلی اٹھائی ہے. ایسے شخص کی حمایت کرنا یہ دین کو ڈھانے کے مترادف ہے. ایسے شخص کی حمایت کرنا یہ دین کے ساتھ بے وفائی ہے. ایسے شخص کی حمایت کرنا یہ دین کے ساتھ غداری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یزید نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ میرات الاسرار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یزید کہتا ہے کہ میں نے محمد عربی کے دین کا توق اپنے گلے سے اتار دیا ہے اور اب میں نصرانی ہو چکا ہوں. آپ غور فرمائیں یہ اس کے کھلے ہوئے اشعار ہیں جس نے اس کے اندر کہا کہ معاذ اللہ میں نصرانی ہو چکا ہوں. آپ غور تو فرمائیں جس نے خود عیسائیت کا دعویٰ کر لیا کہ میں عیسائی ہو چکا ہوں, اب اس کو مومن ثابت کرنے کے لیے حدیث قسطنطنیہ کا پیش کرنا. پہلی بات تو جس حدیث کو حدیث قسطنطنیہ کہا جاتا ہے اس کے اندر لفظ قسطنطنیہ ہے بھی نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یزید کا نام بھی نہیں ہے, اس میں یزید کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں ہے. صرف ایک حدیث کو لے کر ایسے بدترین ظالم کو جنتی ثابت کرنا خود کو جہنمی بنانے کے مترادف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں امام عرش مقام امام حسین کا کٹا ہوا سر جس وقت یزید کے سامنے لایا گیا تو اس وقت یزید نے اشعار پڑھے, آج اگر میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے یا میرے آبا و اجداد خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں نے محمد سے ان کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے. محمد عربی نے جو میرے باپ داداؤں کو بدر کے میدان میں قتل کیا تھا آج میں نے اس کا بدلہ محمد عربی سے لے لیا ہے. جو رسول اللہ سے بدلہ لینے کی بات کرے مسلمانوں کسی کے کفر کے لیے بس اتنی بات ہے, فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کی نالین کو حضور کی جوتیوں کو جتڑی کہے وہ کافر ہو جائے گا. آقا کی نالین کی جو توہین کرے وہ کافر ہو جائے گا. تو جو رسول اللہ سے بدلہ لینے کی بات کرتا ہو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد صرف یہ نہیں, یزید کا کارنامہ یہ نہیں. قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا میں لکھتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے, آقا کے کرتے کو میلا کہنے کی بنیاد پر بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام کا لباس کبھی میلا نہیں ہوا, لیکن حضور کے لباس کو جو میلا کہے گا, قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شفا میں لکھتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا جس نے حضور کے کپڑوں کو میلا کہہ دیا. آقا کے لباس مبارک کو میلا کہنے کی بنیاد پر جب کوئی کافر ہو جائے, اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کو جتڑی کہنے کی بنیاد پر کوئی کافر ہو جائے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی توہین کرنے کی بنیاد پر کوئی کافر ہو جائے. آپ غور فرمائیں یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کہ دیکھنے میں یہ چھوٹے جملے ہیں, اس سے جب انسان کافر ہو سکتا ہے تو جو یہ کہے کہ میں نے محمد سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے وہ بندہ مومن کیسے ہو سکتا ہے, وہ رحم اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یزید کا عالم ہے. اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان فرمایا, نام لے کر فرمایا کہ میری امت حق پر قائم رہے گی. میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک بندہ ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کا نام لے کر اس کی مذمت فرمائی. اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں. آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بندروں کے ناچنے کی تعبیر کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں قریش کے کم عمر لڑکے حکومت کریں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اور محدثین نے اس کی شرح کی. حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے اے اللہ سن 60 ہجری کی حکومت سے تیری مانتا ہوں. آپ غور فرمائے آخر سن 60 ہجری کی حکومت سے ابو ہریرہ کیوں پناہ مانگ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ 60 ہجری کے بعد جو ہے وہ یزید
لوگوں کے درمیان بادشاہ بننے والا تھا اور وہ تخت نشین ہونے والا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احادیث میں صاف طور پر یزید کی حکومت کی مذمت کی گئی، صحابہ نے اس کی حکومت کی مذمت کی۔ اتنا ہی نہیں، یزید کا صرف یہی کارنامہ نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ یزید پلید کا کارنامہ کیا ہے؟ اس نے سن 63 ہجری کے اندر یعنی اپنی زندگی کے اواخر میں ایک قافلہ بھیجا، ایک لشکر جرار بھیجا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ بات یہ تھی، لوگ آج یہ بات کہتے ہیں، محمود عباسی نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ آخر سب نے بیعت کر لی، امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ توجہ کرنے کی بات ہے، صحابہ کے اور بھی اولاد تھے، صحابہ کے اور بھی بچے تھے، ان لوگوں نے بیعت کی، دیگر مکہ والوں نے، مدینے والوں نے بیعت کی، امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ امام حسین نے 3 سال پہلے جس چیز کو محسوس کیا تھا، 3 سال کے بعد دوسروں نے اس کو محسوس کیا۔ اگر وہ لوگ بھی 3 سال پہلے اس کو محسوس کرتے تو وہ بھی یزید کی بیعت نہ کرتے۔ امام حسین کی نظر 3 سال پہلے جہاں پہنچی، دوسرے صحابہ کے بیٹوں کی نظر 3 سال کے بعد وہاں پہنچی، اسی لیے 61 ہجری میں امام حسین نے بیعت سے انکار کیا۔ لیکن 63 ہجری میں کیا ہوا سنیے، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ، یہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کر کے پھینکا اور فرمایا کہ جیسے میں نے اپنے امامے کو پھینک دیا نکال کر، ویسے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا۔ پھر کسی نے جوتا اتارا اور اس محفل میں پھینکا، کہا جیسے میں نے اپنا جوتا اتار کر پھینک دیا اسی طرح سے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا۔ یعنی جو لوگ سن 61 ہجری کے اندر بیعت کرتے ہیں مجبوری کے تحت، 63 میں یزید کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو وہ بیعت توڑ دیتے ہیں۔ بیعت کر کے بیعت اس لیے توڑی کہ جہاں 61 میں امام حسین کی نظر پہنچی، دوسروں کی نظر وہاں 63 میں پہنچی، اس لیے امام کو بیعت کرنا سے انکار کرنا گوارا ہوا، لیکن بیعت کر کے توڑ دینا یہ حسین کی شان نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی ماں کا دودھ پی کر بڑا ہوا تھا، امام حسین نانا کی زبان چوس کر کے پرورش پا رہے تھے، اس لیے امام کی نظر وہاں پہنچی تھی جہاں اوروں کی نظر نہیں پہنچی۔ راوی بیان کرتے ہیں لوگ امامہ اتار کر پھینکتے رہے، جوتے اتار کر پھینکتے رہے اور کہتے تھے ہم نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا، یہاں تک کہ اس محفل کے اندر جوتوں کی اور اماموں کی ایک انبار لگ گیا اس کا۔ جب یزید کو پتا چلا، ایک قافلہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ قافلہ مدینہ منورہ سے یزید کے دربار میں پہنچا، یزید نے 1 لاکھ روپیہ قافلے کے ہر شخص کو دیا تحفتاً اور کہا کہ مدینے جا کر میری تعریف کرنا۔ لیکن یزید کا اتنا ظلم تھا، اتنی فحاشی تھی، ایسی بد کرداری تھی کہ 1 لاکھ روپیہ قبول کرنے کے بعد بھی جب وہ لوگ آئے ہیں تو آ کر کے انہوں نے بتایا کہ یزید کھلے عام شراب پیتا ہے، یزید جو ہے وہ زنا کو عام کر رہا ہے، یزید کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات جب صحابہ کے بیٹوں کے سامنے پیش کی گئی اور کچھ صحابہ تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے ان کے درمیان پیش کی گئی تو اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے 63 میں